علیکم پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آمنہ اور میں لائی ہوں آپ کے لیے اچھی کہانیاں۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کا بتاؤں گی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ کس علاقے میں رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہلے چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ مدینہ کے جنوب مغرب میں واقع غفر قبیلے میں پیدا ہوئے، اور غفر قبیلہ پتہ ہے بچوں کیا کرتا تھا؟ غفر قبیلہ قافلوں پر حملہ کرنے اور چوری کرنے میں بہت مشہور تھا، لیکن آپ نے چوری کرنے کی بجائے غریب اور دیانتدارانہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی، اس لیے آپ کیا چرایا کرتے؟ بکریاں چرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، بچپن سے ہی نا سچائی کی تلاش میں تھے۔ آپ بت پرستی کے سخت خلاف تھے۔ آپ نے شروع سے ہی ایک خدا پر یقین کر لیا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت پتہ ہے آپ کو کس چیز میں گزارتے تھے؟ اسی غور و فکر میں گزارا کرتے تھے۔ اسلام کی دعوت جب عرب میں پھیلنا شروع ہوئی تو غفر میں بھی پہنچی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دعوت کے بارے میں سنا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اسی کی تلاش میں تھے، ٹھیک ہے؟ شروع سے تو ان کو بتوں سے نفرت تھی نا، تو اس لیے وہ اسی سچائی میں لگے رہے، تو ان کو نا اب اس کی تلاش بھی مل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے بھائی کو حجاز بھیجا، ٹھیک ہے؟ کہاں بھیجا بچوں؟ حجاز بھیجا، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی دعوت کے بارے میں مزید معلومات لے کر آئیں۔ آپ کے بھائی جب مکہ سے واپس آئے نا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی دعوت کے بارے میں بتایا تو آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا جذبہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب صرف چند لوگ مسلمان تھے، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ مکہ پہنچے تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، جو آپ کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آپ کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ یہ تب کی بات ہے جب اسلام میں سلام کرنے کا رواج نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور خلوص سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے بچوں؟ حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ان کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا حبیبی یعنی میرے پیارے دوست کہہ کر پکار سکتے تھے، جبکہ باقی ہر شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر مخاطب کر سکتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن مکہ میں رہے، ٹھیک ہے؟ کتنے دن رہے؟ چند دن صرف مکہ میں رہے۔ ان چند دنوں میں آپ اسلام کی دعوت دینے جایا کرتے تھے، اور وہاں آپ کو کافر گھیر لیتے اور کئی بار آپ کو شدید زخمی بھی کر دیا، ٹھیک ہے؟ کافروں نے آپ کو گھیر لیا نا، اور آپ کو بہت زیادہ آپ کے اوپر تشدد کیا، آپ کو شدید زخمی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن ابو مطلب نے کئی بار ان کافروں سے آپ کی جان بچائی۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی نا بچوں، تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس اپنے قبیلے میں جانے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ وہ تب تک وہاں رہیں جب تک اسلام مدینہ تک نہیں پہنچ جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس اپنے قبیلے میں پہنچے نا تو ان سے متاثر ہو کر ان کے خاندان نے بھی اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ ان کے دل میں جو ہوتا وہ بول دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی نتائج کی پرواہ نہیں کی۔ آپ اور آپ کے بھائی نے اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی یہ دعوت پسند نہیں آئی اور انہوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور یہ معاملہ قبیلہ کے سردار کے پاس لے گئے، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، قبیلے کا سردار آپ کی بہت عزت کرتا تھا. اس نے آپ کو اور آپ کے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور معاملے کی وجہ پوچھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی احترام اور ہمدردی کے ساتھ تمام واقعہ بیان کیا. قبیلے کے سردار نے آپ کی بات اطمینان سے سنی اور پھر آپ نے قبیلے کے سردار کو ایک اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دی. قبیلے کا سردار اسلام کی دعوت سے بہت متاثر ہوا اور اسی وقت اس نے اعلان کیا کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے. دیکھیں ماشاء اللہ، اسی وقت سردار نے اسلام قبول کر لیا. قبیلے کے تمام لوگ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے. انہیں احساس ہوا کہ کچھ تو خاص بات ہے، لہٰذا وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سمجھنے کے لیے جانے لگے. اس واقعہ کے بعد بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری سے متاثر ہو کے لوگوں نے کتنا اسلام قبول کیا ہے نا. اس کے بعد بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے. 9ویں ہجری میں ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی، کیونکہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا سردار بنا دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تبوک کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی. انہوں نے سامان سے لدے ہوئے اونٹ مہیا کیے. دیکھیں بچوں، انہوں نے کیا کیا؟ سامان سے لدے ہوئے اونٹ مہیا کیے. جس اونٹ پر حضرت ابو ذر غفاری خود سوار تھے نا، وہ بوڑھا اور کمزور تھا. ان کا اونٹ باقی اونٹوں کی رفتار سے نہیں چل سکتا تھا، اسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. آپ نے اونٹ سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ ان کو ڈھونڈنے نکل گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ سامان کے تھیلے کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ میرا صحابی ابو ذر ہے، وہ اکیلا چل رہا ہے، وہ اکیلا رہے گا اور ایک دن اکیلا ہی مر جائے گا. عراق کے چند لوگ اس کی آخری رسومات کا خیال رکھیں گے اور اس کی تدفین کریں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے دن اللہ کی عبادت میں گزارے. آپ روزانہ کھانے میں چند کھجوریں کھاتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا آپ ہمیشہ کپڑے کا ایک ہی جوڑا کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا میرے پاس کپڑے کا دوسرا جوڑا بھی تھا لیکن کسی کو اس کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے میں نے اپنے پاس دوسرا جوڑا کیسے رکھ سکتا تھا. دیکھیں کتنا عظیم واقعہ ہے نا کہ ایک ہی جوڑا اپنے پاس رکھا ہے، کوئی ضرورت مند آیا ہے تو اپنا جوڑا اس کو دے دیا. یہ بات سن کر وہ شخص حیران رہ گیا. اسے احساس ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف سادہ آدمی ہیں بلکہ ایک بہت بڑے انسان دوست شخص بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ شام کے امیر نے انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 300 دینار بھیجے، لیکن انہوں نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کیا کہا؟ دیکھیں بچوں، امیر کو مجھ سے بڑھ کر کوئی اور ضرورت مند کیوں نہیں ملا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سادہ سی زندگی بسر کی اور وفات تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ ربضہ چلے گئے اور وفات تک وہیں رہے. وہاں ان کے ساتھ ان کی بیٹی رہتی تھی. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا خوفزدہ نہ ہونا، کچھ ہی لمحوں میں چند مسلمان ہماری مدد کے لیے یہاں پہنچ جائیں گے. کچھ دیر بعد ان کی بیٹی نے چند لوگوں کو اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر اپنے والد کو ان لوگوں کے آنے کی اطلاع دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو کھانا کھلائے بغیر نہ جانے دینا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا رخ قبلہ کی طرف کر دو. ان کی بیٹی نے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا. اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سانس لی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے میں ہی وفات پائی، ٹھیک ویسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا بچوں، سنا تھا نا آپ نے پہلے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بزرگ اور وفادار صحابیوں میں سے
ایک سمجھا جاتا ہے۔ آج کی کہانی کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے بچوں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی میری اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا پلیز، اور پلیز اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔